یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہم سورہ زمر کی آیت نمبر 68 تا آیت نمبر 75 تک کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر بیان کریں گے۔ اس حوالے سے جو سوالات موصول ہوئے ہیں، نمبر 1، قیامت کے دن کی حالت کیا ہوگی؟ نمبر 2، انصاف اور جزا کی کیا حالت ان آیت کے اندر بیان کی گئی؟ اور نمبر 3، اہل جہنم اور اہل جنت کا بیان کس حوالے سے ہوا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور پھونکا جائے گا سور، پھر بے ہوش ہو جائیں گے جو کوئی ہے آسمانوں میں اور زمین میں مگر جس کو اللہ چاہے۔ پھر پھونکا جائے گا دوسری بار تو فوراً اٹھ کھڑے ہو جائیں گے ہر طرف دیکھتے ہوئے، اور چمکے گی زمین اپنے رب کے نور سے، اور لا دھریں گے دفتر اور حاضر آ جائیں گے پیغمبر اور گواہ، اور فیصلہ ہوگا ان میں انصاف کے ساتھ اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔
اور پورا ملے گا ہر نفس کو جو اس نے کیا، اور اس کو خوب خبر ہے جو کچھ کرتے رہے ہیں۔ اور ہانکے جائیں گے جو کافر تھے دوزخ کی طرف گروہ کے گروہ، یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں گے اس کے قریب تو کھولے جائیں گے اس کے دروازے، اور کہنے لگیں گے ان کے داروغہ، کیا نہ پہنچے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے کہ پڑھتے تھے تم پر باتیں تمہارے رب کی، اور ڈراتے تھے تمہیں اس دن کے بارے میں، اس دن کی ملاقات سے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، پر ثابت ہوا اللہ کا حکم عذاب کا کافروں پر۔ حکم ہوگا داخل ہو جاؤ دروازوں میں دوزخ کے، سدا رہنے کے لیے اس میں، سو کیسی بری جگہ ہے رہنے کی غرور کرنے والوں کے لیے۔ اور لائے جائیں گے وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے تھے جنت کی طرف گروہ کے گروہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں گے اس پر تو کھولے جائیں گے اس کے دروازے، اور کہنے لگیں گے ان کو داروغہ اس کے کہ سلام ہو تم لوگوں پر، تم پاکیزہ ہو، سو داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ سچا کیا اور وارث کیا ہمیں اس زمین کا کہ جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں، سو کیا خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ فرشتوں کو کہ گھیر رہے ہیں وہ عرش کو اس کے ارد گرد، اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ، اور فیصلہ ان میں انصاف کے ساتھ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے سب سے پہلا جو سوال ہے وہ قیامت کے دن کی کیفیت کو ان آیات کے اندر جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ سور کا پھونکنا 2 بار ہوگا۔ پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو جتنے ذی روح ہوں گے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اور دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام ارواح کا بدن کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے گا، اور وہ سب کھڑے ہو کر اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے۔ اور فرمایا گیا کہ میدان محشر کی طرف سب کے سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور گواہ وہ اللہ کے حضور میں پیش ہو جائیں گے۔ حساب کتاب کا وقت ہوگا، سارے گواہ حاضر کر دیے جائیں گے۔ ان گواہوں میں خود انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوں گے، اور ان گواہوں میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگی، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر مذکور ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، امت محمدی تمام دیگر امتوں پر گواہ بنائی جائے گی، اور ان میں خود انسان کے اعضاء اور جوارح بھی بطور گواہ کے شامل ہوں گے۔ فیصلہ فرمایا کہ حق کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ انصاف اور جزا کی بات بھی اسی کے اندر آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان گواہوں کی موجودگی میں اعمال تولے جائیں گے، اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ فیصلہ حق کے ساتھ کیا جائے گا، اور کسی پر کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا، اور ہر ایک کو اپنا پورا بدلہ ملے گا، یعنی نیک اعمال والوں کو بھی پوری جزا دی جائے گی، اور جو برے اعمال والے تھے انہیں بھی پوری سزا دی جائے گی، اس لیے کہ اللہ ان کے اعمال سے خوب واقف تھا جو کچھ وہ دنیا کے اندر کر رہے تھے۔ تیسرا سوال جو ان آیات کے حوالے سے ہے کہ اہل جہنم اور اہل جنت کا احوال قیامت کے دن کیا ہوگا۔ پہلے اہل جہنم کا ذکر کیا گیا کہ وہ سارے کے سارے گروہ کے گروہ جہنم کی طرف لائے جائیں گے، اور پھر جہنم کے دروازے کو کھول دیا جائے گا، تو جہنم کے داروغہ جو ہوں گے وہ فرشتے جو مقرر ہوں گے جو انہیں عذاب میں مبتلا کر رہے ہوں گے، وہ جب انہیں دیکھیں گے تو کہیں گے کیا تمہارے پاس دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آیا تھا اللہ کی طرف سے کہ جس نے تمہیں اس دن کے بارے میں بتایا ہو، اور یہ عذابات جس میں تم مبتلا ہو رہے ہو اس دن کے بارے میں تمہیں کچھ بتایا نہیں گیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ایسا تو ہمارے ساتھ ہو چکا، یعنی اس دن کے بارے میں ہمیں بتایا جا چکا، لیکن ہماری بدبختی کہ ہم اس پر نہیں آئے، اس حق کو ہم نے قبول نہیں کیا۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کے میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فرمایا گیا کہ کیسی بری جگہ ہے غرور کرنے والوں کے لیے،
حق کو قبول نہ کرنا غرور کی وجہ سے تھا، تو آج انہیں غرور کا بدلہ مل جائے گا۔ اسی طرح اہل جنت کا ذکر کیا گیا کہ وہ بھی گروہ کے گروہ جنت کی طرف لائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب پہنچیں گے تو دروازے اس کے کھول دیے جائیں گے، اور جنت کا داروغہ ان سے کہے گا کہ تم پر سلام ہو، آپ پاکیزہ لوگ ہیں، اس جنت میں آپ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائیں۔ جب وہ جنت کے اندر اہل جنت داخل ہو جائیں گے تو ان کی زبان پر اللہ کی حمد و ثنا ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہم سے وعدہ اپنا پورا کر دیا اور ہمیں جنت کا وارث بنا دیا کہ ہم جہاں چاہیں اپنا مقام حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کا بہت اچھا بدلہ ہمیں دیا۔ اور آخر آیت میں کیفیت بیان فرمائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے گرد فرشتے ہوں گے جو اس عرش کو گھیرے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوں گے، اور فیصلہ حق کے ساتھ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور رب ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ آیات کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی اس سے آپ کا اطمینان ہوگا۔ مزید اگر آپ کی طرف سے بھی کوئی سوالات ہیں تو کمنٹس باکس میں آپ پیش کر دیں، انشاءاللہ ہم ان کا جواب پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔